الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، حضرات علماء کرام، قراء اعظام، مولانا پیش کی دیئے تو ہارے میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے: اشراف امتی، میری امت دے معزز لوگ، عزت والے لوگ، احترام والے لوگ، شان تے مرتبے والے لوگ، حملۃ القرآن، وہ لوگ ہیں جنہوں قرآن کو اپنے سینے دے اندر سمایا ہوئے ہیں. الدین کلہ ادب. میرے تمہارے آقا علیہ السلام ارشاد فرمائے: دین سارا دا سارا ادب ہے. اج آپ کو ہدایت دی گال اثر نہیں کریں دی اپنے دلیں دے ہوتے، اپنے اذہان دے ہوتے، اپنے قلوب دے ہوتے. تبصرہ اور تجزیہ معاشرے دا اے ہے کہ او عالم نہیں رہے جنہ دی گال دا اثر ہوندے، جبکہ اے سارا جڑا تبصرہ ہے، تجزیہ ہے، اے حقیقت دے 100% برخلاف ہے. جویں کہ مفتی طارق صاحب ارشاد فرمانے بیٹھے ہیں کہ جڑے ویلے رحمت دی بارش وسدی ہے، جیڑی زمین زرخیز ہوندی ہے، ہموار ہوندی ہے، اون دے وچوں بارش دی خوشبو بھی آندی ہے، اتا فصل بھی طاقتور تھیندی ہے، لہلہاندی ہے، خوبصورت بڑھد نکلدی ہے کہ اون دے اتوں کسان بڑی عمدہ قسم دی جڑی ہے نا او زراعت فصل چاہت جڑا ہے نا خوش تھی دے کہ بارش تھئیے، میری زمین جڑی ہے نا زندہ تے طاقتور تھی گئی ہے. لیکن جڑی زمین بنجر ہوئے جی کو آپ کلر علی زمین آدھے ہیں، او زمین بجائے ہموار تھی بن دے، کوئی اچھی عمدہ فصل دے بن دے، او ایسی بڑی بھی ہوندی ہے کہ اتھا ہتھو بندہ 8-10 جنے بعد جو گھنا والا بھی تل کرن دا خطرہ ہوندے. تو اے زمین دی بنجر ہون دی وجہ کولو جڑا ہے نا میرے دوستو، اے اسارے نال حالات پیش آمدن. بارش دا کوئی قصور نہیں. آج بھی قرآن حاملین قرآن معزز ہیں، مکرم ہیں. میرے تمہارے آقا علیہ السلام نے جب ارشاد فرما دیتے: اشراف امتی، قیامت دی صبح تک جتنے اللہ دے قرآن پڑھن والے اوسن، قرآن دی تعلیمات دے اتے عمل کرن والے اوسن، قرآن دی تعلیمات کو سمجھن والے لوگ اوسن، اے سارے دے سارے اشراف امتی. اللہ دے نبی فرمائے اے میری امت دے معزز محترم مکرم لوگ ہیں. آپ اگر انہاں کو حقیر سمجھ سوں، کمی دے ذلیل سمجھ سوں، وَلَئِنَا انجام کیا تھی منے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
کافر دنیا دے وچ ایمان والے دا مذاق اڑینے ہن، صحابہ دا مذاق اڑینے ہن۔ اللہ فرمائے جلے قیامت قائم تھی ویسی جنتی جنت دے وچ پہنچ ویسن۔ سورۃ مطففین دی آیت ہے۔ مفتی بشیر احمد صاحب رحمت اللہ علیہ اساں کو تفسیر پڑھینے ہیں، فرمینے ہن پتر جی میں اے دنیا دے دین والے نال مذاق کریندے ہیں، اللہ کریم قیامت والے دیوار ایویں ہی دین دا مذاق اڑاون والے نال جڑے ہن مذاق کرنے اے جنت دے وچ وانتے قرآن والے دین والے ہنے منافقے نال، ہنے کافر نال، ہنے استہزاء کرن والے نال اے بدلے جو اوے کرے سن۔ اے قرآن دی تفاسیر بھی دیکھ سکتے ہیں جی کو یقین نہ آوے اور او غیر عالم ہے اور تفسیر چاہتے عالم دین دے نال بہتے او کو سنواوے او تو کو انشاءاللہ سمجھا دیتے۔ از خود بندہ آکھے میں قرآن دی تفاسیر سمجھ گنساں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سمجھ گنساں، میرا دوست تیری میری سمجھ کیا ہے؟ دنیا دے معزز ترین، مکرم ترین، محترم ترین بعض انبیاء حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی جماعت ہے۔ جیڑے ویلے اللہ دے نبی فرمائے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے کو جدا تھی ونجے تا سحری کھاون بند کر دیوائے۔ ایک مشہور واقعہ تو سنی بدے کہ ایک صحابی نے ایک سفید دھاگا تے ایک کالا دھاگا اپنے سرانے تلے رکھتے سوم پیا جڑے ویلے اندی اکھ گزری، اکھ کھلی، اکھ کھلن تو بعد او صحابی رسول تھی تے اور فصیح و بلیغ عربی دان تھی تے اللہ دے نبی دے فرمان کو نہیں سمجھ سکے، انہی تفسیر انہی تشریح دی 18 جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ قرآن دی کوئی آیت سمجھنی ہے انہی تفسیر میں اپنی طرف کرا قابل قبول نہیں۔ قرآن دی کوئی آیت دا مفہوم اور معنی اور مقصد کوئی عالم دین کوئی مفسر اپنی طرف سمجھاون دی کوشش کرے او معتبر نہیں۔ قرآن دی ہر آیت دی تفسیر تشریح اور انہا معنی انہا مفہوم سمجھاون دی جی کو 18 ہے۔ اللہ نے جی کو 18 بنائے او سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ہے۔ والہوں تو بعد اسا آقا علیہ السلام دے فرمان کو سمجھن واسطے فہم صحابہ دے اتے بھی عمل کرے سوں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گال کو کینے سمجھا، حدیث مبارک کو کینے سمجھا۔ تو او سویرے اٹھا ڈٹھو دی دھاگے دوہیں رلے بن حافظ بلال صاحب تو او کھانا کھانا رہ گیا، دوپارے کوئی کھانا ودا۔ ایک دیا دیہاتی صحابی ہاں او دوہی دھاگے جیب سٹی ودا۔ رمضان المبارک دا مہینہ دوپہرے او مسجد جائے ظہر ویلے وضو کریں گے ہیں، وضو تو بعد پانی دا مک بھر دے پیتے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تے کو روزہ نہیں؟ عرض کیتا سونا تسا آپ تا فرمائے وے کالا دھاگا چٹے دھاگے کو جدا تھی سی تھا۔ اللہ دے حبیب فرمائے میرے فرمان دا اے مقصد اے تشریح نہیں بلکہ میں اے آکھا ہم کہ جڑے ویلے صبح صادق تھیندی ہے کہ رات دا اندھیرا جدا تھیندے تو سویر دی روشنی داخل تھیندی ہے، اے ہوں ویلے جی کو آپ صبح صادق آدھے ہیں ملا بانگ دینے پہ نا اپنے جاٹا دے نا اوہو ویلہ ہے۔ تو میرے دوست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور دا فرمان سمجھن کیتے بھی خود حضور کو تفصیلات کی دی ہے نے
صرف فرمان حدیث سنتے انہوں کو گال سمجھ نہیں آئی، اور فہم قرآن یعنی بعض صحابہ مفسرین ہن، سارے صحابہ مفسرین کہنا ہن، بعض صحابہ محدثین ہن، سارے صحابہ محدثین کہنا ہن، بعض صحابہ فقہا ہن جڑے قرآن اور حدیث تو مسئلہ اخذ کرتے اپنے قوم کو اپنے مقتدیوں کو سمجھینے ہن۔ اے سارے صحابہ دے وچ بھی اے مختلف کیٹاگریاں موجود ہن۔ اللہ دے نبی فرمائے اگر تسا قرآن سمجھنے قرآن سکھنے 5 صحابہ کو سکھو، انہاں دے وچ حضرت سالم رضی اللہ عنہ بھی ہن، انہاں دے وچ جڑا ہے نا حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بھی ہن، 3 صحابہ دے بھی ہن جڑے بہت بڑے عمدہ قرآن دے قاری ہیں، جنہاں دی تلاوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سن دے۔ اور اللہ دے نبی فرمائے اگر تسا قرآن دی تفسیر سمجھنی ہے فلانے فلانے صحابی کو سمجھو، اگر تسا کوئی فقہ دا مسئلہ سمجھنے فلاں صحابی کو سمجھو، اگر تسا اپنا جسمانی علاج کراونے فلاں صحابی کو میں طب نبوی یعنی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی دی روشنی جڑا کو صحابہ اپنے مبارک اقوال نال طب دے بارے جڑا کچھ ارشاد فرمائے، جی میں کہ مفتی طارق صاحب نے ایک حدیث نقل کیتی ہے کہ 7 کھجوراں اجوا او علاج دسنے بیٹھے ہیں، تو تسا سن کے دے ان دی تفصیلات میں نہیں ونجن چاہندا۔ تو بہرحال حملۃ القرآن معزز مکرم محترم لوگ وہ ہیں جڑے حاملین قرآن ہیں، جنہاں دے سینے دے وچ قرآن ہے، جنہاں دے عمل دے وچ قرآن ہے، جنہاں دے قول قرار دے وچ قرآن ہے۔ ہن اساں کو لوگ آدن حضرت صاحب ساری اولاد حافظ قاری عالم نہیں بڑھدی، اساں بڑا زور لائے۔ میں تو کو عرض کراں جڑا میرا تفسیرہ ہے، میرا تجزیہ ہے کہ الدین کلہ ادب، میرے تمہارے آقا علیہ السلام فرمائے دین سارا دا سارا ادب ہے۔ آپا حافظ دی بے ادبی کرندے ہیں، آپا عالم دی بے ادبی کرندے ہیں، قاری قرآن دی بے ادبی کریں دے ہیں، آپ دین دا استہزاء اور مذاق کریں دے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ تمہاری میری اولاد جیڑی ہے نا محروم تھی ویندی ہے۔ میں کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے، سورۃ نور دی آیت ہے، قد افلح سپارے دا نام ہے، اللہ فرمائے میرا محبوبہ ایمان والے کو آکھ دے یغضوا من ابصارہم، جڑے ویلے غیر محرم عورت سامنے آوے اپنی نظراں تلے کر گن، وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہیں دی حفاظت کرو۔ میں انہوں کو آکھیں اگر تسا میں کو بزرگ سمجھتے آئے وے ول میں تہاڈے سامنے تہاڈے زنانے کو بلہا تے ٹھوکے دیواں تے میں قرآن دی مخالفت کراں، ول ولی کی ہاں ول پیر تے بزرگ کی ہاں۔ وہ بندہ وڈا سیانا ہاں کو گال سمجھ آ گئی ہے، بعض انہیں کودن دماغ دونوں نہیں سمجھ میں جتنی سمجھاؤ قرآن دا فلسفہ سمجھ آگے، قرآن دا فرمان سمجھ آگے، اللہ نے جو احکام ارشاد فرمائیں او سمجھ آگن۔ ہون اتھا لوگ پوچھ دیں عزیز خان قائد کیا سمجھایا وینے، کچھ میرے مریدن او شرم کریں دیں، وہ اللہ دے بندے کیا سکھم دے وے، قرآن دی آیت پڑھ دے ہیں، سونے نبی سیدہ فرمان پڑھ دے ہیں، انہی تفسیر تشریح سمجھیں دے ہیں، ہی کو علاوہ اگر کوئی گال ہوئے ہون کھڑا تھی ونیا کہ حضرت صاحب نہیں زنانے کو بلاتے پھوکے چاڑی پہ آوے، زنانے بھی سن جا بیٹھے، زنانے کو یہ تھا کہ اللہ تے ایمان رکھو، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وہو علی کل شیء قدیر ہے،
اللہ نے خود ارشاد فرمائے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرمائے میں تو آپ کو مختلف امتحان تو گزرے سا اور انیا کیا کئی گوں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مفسرین کو پوچھو، علماء کو مانا پوچھو، این لفظ دا مانا ہے میں تو کو ضرور بے ضرور عزم سا. تو گال تا کھری دی گئی، گال تا سمجھ آ گئی ہے جو امتحان ازمائش آونی. او میرا مرید بیٹھے میں کو جمعرات دے حضرت صاحب میرے کان کو سلوات رکھو. میں کہ پیر دے اپنے کان میں درد تے وہ کیا سلوات رکھے. میں دوا گنن میں نہ پیتے کو سلوات رکھا. شفا یعنی قرآن شفا ہے. اللہ نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور. اللہ کا قرآن شفا ہے لیکن آپ پڑھ. ایک نوجوان میرے کو آگے آدھے قاری رمضان صاحب میرے کو آدھے حضرت صاحب کوئی اثر مسر ہوندے اولیاء دی اپنی شان ہے کوئی ایسی کرامت. میں کہ ولی کرامت دکھاوے اے ولی دے وس نہیں بلکہ سادہ عقیدہ اور ایمان ہے تمام انبیاء دے معجزات برحق ہیں لیکن کوئی نبی نے اپنی مرضی نال معجزہ نہیں دکھا سکیا. کوئی نبی بھی ہر نبی نے اللہ کو دعا منگی ہے. اللہ نے اگر چاہے تو اون نبی دے ہاتھ دے ہوتے کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر فرما دیتے. نبی نے اللہ دی طرف رجوع کیتے. اللہ دی منشا ہے اللہ نے معجزہ ظاہر فرما دیتے. نبی نے اپنی مرضی نال نہیں دکھایا بل ولی کرامت اپنی مرضی نال نہیں دکھا سکتا. کرامت پر حق ہے. جڑا دے کرامت پر حق نہیں او تقدیر الہی دا منکر ہے. لیکن تقدیر اے بھی آدھی ہے کہ جڑا کرامت ظاہر تھی ہے اے ولی دے اختیار وچ نہیں. اللہ چاہ دے کوئی دے ہاتھ بھی کرامت ظاہر کر دیں. عام نمازی ہوئے عام بندہ قرآن پڑھنے والا ہوئے ان دے ہاتھ بھی کرامت ظاہر تھی بنی ہے. کرامت آدھے ایسا کم جڑا خلاف عقل خلاف توقع ہوئے. کئی دفعہ آپ ویندے ہیں شہر آدھے یار کم تھیمن دی امید کرنا یہی بندے کو لیکن کم تھی گئے یہ تمہاری کرامت ہے. اور اصل کرامت کیا ہے جڑا بندہ متبع سنت ہوئے جڑا نبی سے دی ایک سنت کو زندہ کریندا ہوئے اے ہے اللہ دا ولی. اور ایہا کرامت ہے کہ فتنے دے دور دے وچ دور دے وچ جڑے ویلے بے حیائی فحاشی عام ہے جڑے ویلے فتنہ فسق و فجور عام ہے اے بندہ اللہ دے فرمان دے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق زندگی گزرے نہ پہ اس زمانے دا بہت بڑا با کرامت ولی ہے. ایک بندہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کو گیا کندیا شریف تری دیہاڑے حضرت کو رہا. تری دیہاڑے حضرت دی عادت ہے نقش بندی سلسلہ ہے نا. نقش بندی سلسلے دے وچ اے اصول اور ضابطہ ہے کہ ذکر بالجہر کہنا اے صرف سلسلہ نقش بندی ہے. جرا اے سلسلہ چشتیہ دے وچ ہے ذکر بالجہر یعنی اونچی آواز نال ذکر کرواونا. اے سلسلہ چشتیہ ہے. اے بھی صحابہ کو ثابت ہے خلفاء کو ثابت ہے متا کوئی مولوی نے گھڑے ہوئے. تے نقش بندیہ سلسلے دے وچ اے ہے کہ ذکر بالخفی ہونے بسر ہونے یعنی آواز اونچی نہیں گڈنی ہوندی. بس اللہ والا آندے میں بہراں دے لوگوں کو آدمی فلانا ذکر کرو لیکن دل دے وچ کوئی آواز نہیں کڈھندے. ہن تا بابا نقش بندی وی سروے نے اونچی آواز نال ذکر کرنے. تو حضرت پورے نقش بندی سلسلے تے عمل کریں دے ہن تے ارشادات بھی گھٹ فرمانے ہیں. تری ہی دیہاڑے اوری ہوا کہ حضرت صاحب میں کوئی کرامت نہیں دیٹھی نہ کوئی تسا ارشاد فرمینے ہو نہ اصلاح فرمینے ہو. انہیں فرمائے تری دی دے اندر کوئی میرا عمل خلاف سنت دیٹھی. کہ حضرت نہیں
فرمایا اگر تو ہی میرے اعمال تو تری دہاڑے میری صحبت کے رہتے میرے ایک عمل تو دیکھن دے باوجود کچھ نہیں سکھیا ول میری زبان نال تیرا علاج نہیں تھی سکتا. اولیاء تجربہ کار ہونن مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتے. ذہن صاف کرو. میں تو سمجھے نا بیٹا کہ پیر دا مانا رہبر رہنما ماہر شریعت. کیا مانا ہے رہبر رہنما ماہر شریعت. ماہر کی کو دن تجربہ کار بندے کو. اور جی میں بندہ آدھے نا وہ ماشاءاللہ ڈاڑھی موٹر سائیکل دی کٹ ماری وقت شاگرد کی نا آدھے نہیں شاگرد کی نا سکھایا کیا ہے میرے کو وہ فلانی جا تو ٹریکٹر لوڈ ہا سڑک تھوڑی ہے عام بندے دا کام نہ ہا گڈی گزارا وہ فلانا گزار گیا جی ہاں وہ فلانے استاد دے میں کو ہاتھ لگے ہوئے جی میں حافظ آکھ دیں دے وہ کوئی آکے نا حافظ کو منزل تے ڈیڈا ٹھی ہوا دے الحمدللہ فلانے کاری صاحب دے میں کو ہاتھ لگایا کوئی عام گال تھوڑی ہے. تو اے بھی ایویں ایک تجربے والی گال ہے کہ سلسلہ ہے روحانی سلسلہ کہ اللہ دا جڑا نور ہے او الفاظ در الفاظ نہیں آ سکدا وہ سینہ در سینہ ہے. اللہ نے خود فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین نال وقت گزارو تاکہ تمہاری حرکات و سکنات دے وچ فرق پیدا تھی. بندہ زان نال بہے جتنی شریف ہوئے او 2-4 سال بعد زنا نہ کرے تو نیڑے نیڑے بھمیا بجاؤ دے. ول میرے کو پتہ ہے نوجوان کیا آدن میرے کو ایک نوجوان آ کے بیا حضرت صاحب اسائی میں مزہ تے چس چندے ہیں تو سکوڑی چوندے میں کہ میں نہیں میری کیا اوقات ہے. میں نے کہا میں غصہ کروں. اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. اللہ فرمانن سبحان الذی سپارہ الاسراء سورۃ دنا ہے. اسرائیل بھی ادنی سورت کو تو ہی سورت اللہ فرمانن کہ بے حیائی اور زنا دے قریب بھی نہ ونی. ومن يتعد حدود اللہ تلک حدود اللہ ولا تقربوا. اتھا بھی اللہ نے فرمایا کہ میری حدود سے تجاوز نہ کرو. اور سارے پیر مرشد شاہ جلیل احمد افون صاحب فرمائے کہ ای گال کو سمجھن کتے فرمائے کہ ایک بادشاہ دی چراگاہ ہوئے نا چراگاہ ان دی حدود جڑی مقرر ہے وہ حدود مقرر ہو دیئے کہ اتھا صرف بادشاہ تے بادشاہ دے حوارے دے جانور چرسن عام لوگیں دے جانور اتھا کہنا چرسن. دا اون کو درمیان ایک زمین ہوندی ہے ایک فاصلہ ہوندا ہے جڑا حدود ہوندی ہے کہ اے بادشاہ دی حدود ہے. یہ حدود کو کراس نہ کرا ہے. اگر یہ حدود کو کراس کرے تو تہاڈا جانور جیویں حدود کراس کرے سی اون حدود کو اگو لنگتے بادشاہ دی چراگاہ وچ وڑ ویسی بادشاہ تک کبڑیج پوسی نا. تو سادے حضرت صاحب چس چاون نتی کرو اے حضرت دا مسئلہ نہیں. اے میرے اللہ کریم نے فرمائے ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. زنا دے قریب نہ ونی او ٹیلی فون تے مزے نہ گھنی اکھی نال خواتین کو نہ دیکھی. حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی ہیں اللہ دے نبی ارشاد فرمائے کہ میری امت وچ ایسے لوگ ہوسن جڑے کثرت نال زنا کرے سن. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کثرت نال زنا کرے سن کی میں؟ اللہ دے حبیب فرمائے اکھی نال غیر محرم عورتوں کو دیکھ سن. ایویں ہی عورتاں غیر محرم مرد کو دیکھ سن. تو میں کون ہے تیری میری کیا اوقات ہے. حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ عنہ حضور دے نبینا صحابین حضور دی زیارت کیتے حاضر تھن. میں دوڑ دے آئے نبی نے آدمی ہن انہوں کو نہ پتا جو نبی سے نال کون بیٹھے. اللہ دے نبی تہاڈی میری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نال بیٹھے ہن. حضرت عبداللہ بن ام مکتوب نبینا صحابی میں حاضر تھے دور ہن. اللہ دے حبیب فرمائے عائشہ گھر چلے جاؤ. یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے مجھے کیا دیکھے گا. حضور نے فرمایا تو نبینی نہیں ہے
او نبی نے تو تے نبی نہیں تو ایویں عورتاں اے بھی جوانے کو تاری وجہ رہن انہاں کو سارے خبراں ہو جائیں تو عورتاں ہی اکھی نال زنا کرن مرد بھی مسئلہ کیا ہے کہ مرد عورتوں کو غیر محرم عورت کو دیکھیں ایویں عورتاں غیر محرم مرد کو دیکھیں اے اکھی دا زنا ہے کنے نال عورت جڑی ہے صرف قرآن سن سکتی ہے غیر محرم دا کوئی واز و نصیحت سن سکتی ہے لیکن ایک جسا چون کتے جڑے اج ٹیلی فون لگے پہ نا نوجوان ساری نسل خراب تھی پیے اے سن گنو ایک کرنے دا زنا ہے غیر محرم دی گال سننا کن نال زبان نال ان نال گفتگو کرتے چسا چامنا اے زبان دا زنا ہے ہاتھ نال ان کو چھوڑن دی کوشش کرنا اے ہاتھ دا زنا ہے پیرے نال ہوں طرف چلتے بننا اے پیرے دا زنا ہے صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جڑا خاص عمل ہے وہ کیا ہے حضور نے فرمایا وہ موہر ہے زنا تا ایتھوں شروع تھی ہن پیر ہوئے میں آکھاں میں پیراں ول میں زنانیاں کو اگو بلاواں ول تساں آکھو پیر طریقت رہبر شریعت اے ول لفظ توہین ولی منصب دی توہین ہے پیر طریقت رہبر شریعت او اکھوا سکدے جڑا قرآن کریم دی تعلیمات دے مکمل اصول و ضوابط نال پابندی کریندا ہوئے پہلے خود ماہ رمضان دا مہینہ ہے آخری گال سنے نا بھائی ماہ رمضان دا مہینہ ہے ترائے دہاڑے تو آقا علیہ السلام پانی نال روزہ رکھ دیں پانی نال روزہ افطار کریں دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ کو خبر پہنچی ہے ان دے گھر ایک لیلا کھڑا ان ذبح کروائے ان دا شوہر کوئی جا سفر تے ہاں مرد نہ بھیج سکتی ہے تو او کئی کنو اچھا ایک مسئلہ بھی سن گنو عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے جب تک وہ تو سکتے او لمو مولوی اگر عورت ذبح دے مسائل سمجھ گنے اگر عورت ذبح دے اصول ضوابط دی مہارت حاصل کر گنے جی میں مرد جانور کو ذبح کر سکتے عورت بھی کر سکتی ہے لیکن زیادہ بہتر اور مناسب ہے مرد کرے جی میں ہون گھر ککڑ ہوندی ہے اگر عورت ذبح دے مسائل جان دی ہے کر سکتی ہے ذبح مطلب تو آخو اے نوہ مسئلہ ہے مسئلہ نوہ نہیں اصل مسئلہ ہے آج تک مسئلہ سنیا نہیں آپ آج تک اے مسئلہ علماء کو پچھا نہیں اے اپنی کمزوری ہے اے اینا کہ کوئی نوہ مولوی نوہ مسئلہ کے دکھڑے نہیں تو سا بے شک کوئی دار الافتاء دے وچ کوئی بڑے عالم کو وندے مسئلہ پوچھ گنا ہے انشاءاللہ تو کو تصدیق ملتی کہ تو ہاں کو میں اے صحیح مسئلہ دسائیں تو بہرحال او بکرا کئی کو ذبح کروایا ذبح کرون تو بعد عمدہ ترین کھانا بڑھاتے اے دل احساس ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترائے دہاڑے تو پانی نال روزہ رکھ دیں پانی نال افطار کرے دے کھڑے اج میں اے تریجھا روزہ جڑا ہے اے میں گوشت نال افطار کروے ساں میں عمدہ کھانے نال افطار کروے ساں کہ میرے آقا علیہ السلام اچھی طرح سیر یاب تھی ونجن میں اے چاہ دیا او کھانا بڑھا دے چاہتے مسجد نبوی دی طرف آندی بھی ہے اور تصید زیادہ عمارتن با کثرت عمارتن مولے آبادی تھوڑی ہے با کثرت عمارتہ کہنا ہن تو 2 کلومیٹر 1 کلومیٹر تک دور دور نظر بندہ آندھا نظر داہا اللہ دے حبیب دیچھے ایک عورت مسجد نبوی دی طرف اکیلی دوڑی ہم دیئے ہوں دے نال کوئی مرد بھی کہنی اللہ دے نبی حضرت بلال کو فرمائنے بلال ون ایک اتھائی رو پوچھ کیا مسئلہ ہے دو جہانے دے سردار دی احتیاط دا عالم دیکھ دو جہانے دا سردار اللہ دے حکم دی اتنا اہتمام نال پابندی کریں دا پہ حالانکہ سارے دے سارے نبی
اے اہل سنت والجماعت شافی ہوئے، حنفی ہوئے، مالکی ہوئے، حنبلی ہوئے، اے چار مسالک جڑے ہیں وڈے ان دا متفقن علیہ مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء بالاتفاق معصوم ہیں، ہر قسم دے گناہ کو پاک ہیں۔ جڑا بندہ آدھے نبی کو گناہ تھی سکدے العیاذ باللہ وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام تو خارج تھی۔ جنہا اے عقیدہ ہے نبی کو اللہ دی نافرمانی تھی سکدی ہے، میرے دوستو وہ مسلمان نہیں تھی سکدا۔ ایسی معصوم شخصیت، ایسی معصوم ذات، ایسے معصوم آقا علیہ السلام اتنی احتیاط کرنے پن تیرے میرے بارے تک کوئی گارنٹی کہنی، تیرے میرے بارے تک کوئی شوختی کہنی تھا۔ پیر صاحب پاک صاف ہے، جے تک بندہ مر نہ وجے نا ہوں والے تک آپ نہیں آکھ سکتے کہ اے پاک صاف اور پاکیزہ مطہر آدمی ہے۔ جلے مر ونجے وال گواہی دے سکتے ہیں کہ میاں یہ بندہ نیک ہا، اچھا آدمی ہا، دین والی زندگی گزار گئے۔ جین یہ خطرہ محسوس تھی دے کہ کتھئی نہ کتھئی کو گناہ نہ فرمانی تھی سکتی ہے، تو میرا دوست قرآن دی تعلیمات کو سمجھوں، قرآن والے نال سچی محبت کروں۔ اللہ دے حبیب فرمائے القرآن حجت لک او علیک، قرآن تہاڈے واسطے اللہ دے سامنے یا تا ڈھال بڑھوے تھی، اللہ دے سامنے تہاڈے واسطے سفارشی بڑھوے تھی، تہاڈے واسطے اللہ دی عدالت دے وچ وکیل بڑھوے تھی۔ اللہ سیائی میں کو پڑھدا ہا، میرے اوتے عمل کریندا ہا، میری تعلیمات کو منیندا ہا، اللہ کو جنت دے۔ سورت ملک دے بارے بھی سنی ودے لیکن جیرے بندے قرآن دی تعلیمات دے خلاف چل دیں، قرآن دی تلاوت نہیں کرنے، اللہ دے نبی فرمائے القرآن حجت لک او علیک، یا ول تہاڈے خلاف، او علیک یا ول تہاڈے خلاف اے قرآن اللہ دی بارگاہ کھڑا تھی ویسی آکسی اللہ سیا اے میں کو اتلی سفیل دے رکھی کھڑا، اتلی سفیل تے رکھی کھڑا، اتلی سفیل تے۔ عبدالرزاق پتہ کیا دن مولانا صاحب وال ساڈے بحال ٹی وی دے دن نا مل ایمان دے حیا دا تقاضا ہے جو قرآن نو چھت دے نال دو کل ٹھوک پھٹی رکھ اوتے رکھی کھڑے ہے، جو قرآن ٹی وی گڑ اوتے پیارا ہے، وہ بڑے مرے حیا نہیں آتی جو ٹی وی گھروں گڈے ول کچھ لوگ قرآن چاہیے ودو نے مسیح رکھو کیا کہ بال گھر ٹی وی چلے نے اسا کے ول بے ادبی تھی چلو مسیح تے رکھو، اے مومن ہے، اے ایمان والے دی شان ہے۔ میرا دوستا نہیں، اس واسطے اپنی اصلاح دی فکر کروں، اللہ والے نال اپنا تعلق قائم کروں، اللہ والے نال جڑ ونجوں، اللہ والے اپنے تجربات دی روشنی دے وچ جو انہاں اپنے بزرگیں کو سمجھے، آج خود ولی کوئی نہیں ہوندا، پہلے تربیت حاصل کرے۔ اور ایک سلسلہ ہے، اگر میں کو حضرت نے خلافت دیتی ہے، میں کو حضرت نے اگر ذمہ داری دیتی ہے کہ بھئی تو کام کر، تو میرے کو پوری سند ہے، میں کینا مرید ہاں، میرا مرشد وال کیندا ہے او کیندا ہے، ایویں صحابہ کرام تک اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک، جی میں کہ ایک حافظ قرآن کو سند ہونی ہے کہ میں فلانے کو قرآن پڑھے، اون فلانے کو قرآن پڑھے، او فلانے کو قرآن پڑھے، یہ سلسلہ چلتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک پہنچ دے۔ یہ محدثین دا ایک سلسلہ ہے، جلے ویلے عالم حدیث پڑھ دے ان دے کول سند ہے کہ میں فلاں کول حدیث پڑھیے، او فلاں کول حدیث پڑھیے، اور اے حدیث دا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تک پہنچ دے۔ ایویں جڑا ہے اے روحانی سلسلہ نقش بندیہ ہوئے، چشتیہ ہوئے، سہروردیہ ہوئے یا قادریہ ہوئے، اے چاروں سلسلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفاء منتقل تھے، جناب حضرات صحابہ کرام، خلفاء کرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان صحابہ کو اور باقی اصحابہ تک اے سلسلے بھی پہنچ دیں۔ باقی اے ہے کہ کوئی آج خود پیر بڑھ بہے یا تویز دے ان کو پیر نہیں آدھے، ان کو عملیات دا ماہر دیں،
تویز جڑے لکھ دین اے ماہر عملیات ہونن پیر نہیں ہوندے تا اے لفظ سمجھو ہر ایک کو سنجاڑو کھوٹے کرے دی سنجاڑ واسطے اللہ نے تو میں کو عقل لیتی ہے یہ عقل کو جلے کم گنسوں انشاءاللہ خیر خیریت تھی ویسی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.